حضرت علامہ مولانا راہیل شوربتی صاحب آج کے ہمارے مہمان مکرم ہیں حضرت علامہ مولانا راہیل شوربتی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہمارے حضور کو منور فرما حضرت کا شاندار استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کبھی رب کا پتہ ملتا ہے. آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کبھی رب کا پتہ ملتا ہے. ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، پھر ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے. پھر ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور جان عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر دل کی عطا گرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. خالق کائنات ہم تمام کے مرشدین گرامی کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. تہہ دل سے شکریہ جناب محمد اسلم صاحب کا کہ جن کی توسط سے آج سمیع الدین صاحب کے اس گھر میں شرکت ہوئی. اللہ تعالیٰ اس گھر میں 11 پیر کے صدقے سے اپنی لاتعداد رحمتوں کا خوب نشاور فرمائے، خوب برسائے، خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو حسد سے محفوظ فرمائے. دوستان مکرم، چند معروضات مہینے کی مناسبت سے جو مجھے حکم دیا گیا اسلم بھائی کے توسط سے، محبت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو گروہ عطا فرمایا، جو ساتھ نصیب فرمایا، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، کائنات میں ایسے جان نچھاور لوگ کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. یعنی جیسی جان صحابہ نے حضور علیہ السلام پر، آقا علیہ السلام پر نچھاور کی، ایک شخص سے اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، یعنی آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، کوئی حملہ کرنے والا آ جائے تو سامنے والا ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے، کسی اوزار سے روک لے، کسی جنگی سامان سے روک لے. لیکن ایک صحابی تاریخ میں ایسے ہیں جن کا نام ابو طلحہ ہے. آتا ہے روایت میں کہ جب پیارے آقا پر احد کے میدان میں حملہ ہو رہا تھا تو اس اکیلے جانباز صحابی نے پیارے آقا کو دفاع کے لیے حضور کے اکیلے اپنے جسم پر 80 زخم برداشت کیا، 80 تیر برداشت کیا. ایسا تو سگا بیٹا بھی باپ کے لیے نہیں کر سکتا، سگا خون بھی نہیں کر سکتا. تو
تو ایک وہ صحابی ہیں کہ جب بات جان پر آ جائے اور جب دفاع پر آ جائے تو 80 تیر بھی اپنے اوپر برداشت کر لیں. ایک وہ موسیٰ ہے کہ جب 20 سال تک موت سے دکھائے, کبھی بندہ وسلم اتروایا گیا, کبھی کوئی کھانا اتروایا گیا, کبھی پانی کے چشمے جاری کروائے گئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, کہیں یہ کہا گیا کہ اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ اپنی 6 لاکھ بنی اسرائیل کو کبھی آسمان سے کھانا اتروا کے دیتے ہیں, کبھی پانی کے چشمے جاری کروا کر دکھاتے ہیں, جو مانگیں ہوتی ہیں پوری کروا کر دیتے ہیں. لیکن جب موسیٰ پر مشکل وقت آ جائے, آگے بحر کلزم ہو, پیچھے فرعون کا لشکر ہو, درمیان میں بنی اسرائیل ہو, اور آگے موسیٰ پیچھے ہارون ہو, پورے لشکر کو لے جانے والے ہو, مشکل وقت آئے, جس بنی اسرائیل قوم پر 20 سال تک خوب نعمتیں اترتی رہی, مشکل وقت آیا ساری قوم موسیٰ کو بھول گئی. کیا کہا اے موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہمیں پکڑ لیا گیا ہے, ہمارا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم مشکل میں آ کر موسیٰ جیسے نبی کو بھول گئی. قربان جائے سرکار آپ کے صحابہ پر, آپ کی تربیت پر, آپ کی اس ادا پر کہ صحابہ کو آپ نے ایسا خون جگر پلا کر تربیت کی کہ سرکار پر مشکل وقت آتا ہے, ہجرت کی رات آتی ہے تو صدیق اکبر ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں, حضرت علی بستر پر لیٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. اللہ یا رسول حضرت علی یہ نہیں سوچتے سرکار, بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تلواروں میں ہاتھ لے کر کھڑے ہوئے, ہاتھ میں تلواریں لے کر کھڑے ہیں. سرکار میرا کیا ہوگا. یہ جس طرح آج کے دروازے ہیں مضبوط دروازے, اس دور میں نہیں تھے. کہا سرکار دشمن کود جائے گا, میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر, اتنا مشکل وقت آیا پیارے آقا کو. اگر اس وقت بھی فکر تھی تو ان تؤد الامانات الی اہلھا, اگرچہ کافروں کی امانت ہے. آج کسی دکان پر اپنی مشین رکھوا کے دکھائیں, آپ کو صحیح سالم اگر پرزہ مل جائے تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں. آپ اپنی گاڑی مکینک کو دے نہیں سکتے, یہ ہمارے ایمان کا ہے. وہ لکھ کے لگا دیتا ہے 2 مہینے کے بعد مشین آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی مالک آپ کو دے نہیں اس وقت تک آپ مالک نہیں بن سکتے. لاکھ روپیہ بھی پا جائے آپ مالک نہیں ہیں, آپ اسے یوز نہیں کر سکتے. تو دکاندار کو کس نے حق دیا کہ آپ کا 2 مہینے کے بعد مشین نہیں ملے گی. پیارے آقا علیہ السلام کافروں کی امانت رکھی ہوئی ہے گھر پر. جا رہے مدینے, یا ہم بھی مدینے جاتے ہیں, لوگوں کے گلے کاٹ کر, مہنگائی کر کر, وہاں جا کر دسترخوان لگ رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بتائیے. پورا خاندان جا رہا ہے, رمضان کا گزاریں گے, وہاں گزاریں گے. الحمدللہ اس سال میری بھی حاضری ہوئی, میں نے دیکھا کیا ماحول ہے. ایک آرزو تھی, تمنا تھی, اس سال دیکھا کیا حال ہے. اکثریت ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی وہاں جا کر, اکثریت تراویح نہیں پڑھتی. مانا یہ ہوتا ہے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو اپنی پڑھ لے بھائی, اپنی تو پڑھ. دسترخوان لگائیں گے, سیلفیاں بنائیں گے. میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں لیکن یہ بات بھی مجھے کرنی ہے. دسترخوان لگائیں گے, سیلفیاں بنائیں گے, مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں رہیں گے, اور یہاں پر وعدہ کر کے جائیں گے آپ کا قرض آ کے اتار دوں گا. سالوں بیت جائیں گے, دیوالیاں لکھ دیں گے اپنے آپ کو, دیوالیاں ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منہا ہے مہینہ دوستار مکرم, وہ کیسا عشق سکھاتے ہیں, سنیے. اور چاہے ماشاءاللہ آپ کی جاگ رہے آپ, سبحان اللہ سے ذات. دیکھیے ایک ہے ہماری محبت, ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں سرکار سے محبت کا. ایک ہے دعویٰ, اور ایک ہے دعوے کے ساتھ دلیل لگے کہ ہاں صاحب نے سرکار کا عاشق آ رہا.
حضور کا محب آ رہا ہے، محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ صدیق اکبر کی محبت لازوال محبت ہے، ایسی محبت ہمیں تاریخ میں نہیں ملے گی، لازوال محبت۔ اللہ، بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مقام پر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کا کروڑواں حصہ میں بھی عطا فرمائے۔ ہماری محبت کا عالم کیا ہے؟ پیسے والے سے محبت ہوگی، دیندار سے نہیں ہوگی۔ سرکار سے محبت ہوگی تو اپنے فائدے والے کاموں کے اندر ہوگی۔ صدیق اکبر نے قیامت تک آنے والے امتیوں، قیامت تک آنے والے محبوں، محبت کرنے والوں کو کیا سکھایا؟ صدیق اکبر نے وہ محب ہیں، سرکار محبوب ہیں۔ محبت کا ایک اصول ہے، آپ سب جانتے ہیں، انسان آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا، کانوں سے بہرا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا حب الشیء یوم و یسم، فرمایا جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ محبت اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے۔ حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے، انسان دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا بھی رہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اندھا بنا دیتی ہے۔ انسان سن رہا ہے، کان ہے، سماعت ہے، سرکار فرماتے ہیں بہرا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اور یہ وہ محبت کون ہے؟ دنیا کی محبت۔ کوئی دنیا والے سے کسی محبت ہو جائے نا، بتائیے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک موجود ہے، کوئی بھولنے کا عادی ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے ہر انسان میں۔ عیب والے انسان سے محبت ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں معاملہ یہ ہوتا ہے، اب عیب دکھ بھی رہا ہے، لوگ بتا بھی رہے ہیں تیرا محبوب کالا ہے، لوگ بتا بھی رہے ہیں تیرا محبوب بھینگا ہے، لوگ بتا بھی رہے ہیں تیرا محبوب سانولا ہے، لیکن اب چونکہ اسے آئیڈیل بنا لیا ہے، اسے محبوب بنا لیا ہے، تو اب آنکھیں اس کا عیب دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اس کا عیب نہیں دیکھ سکتی، کان اس کے عیب سن نہیں سکتے، عیب موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں محبت ہو جائے اپنا عیب نظر آئے گا۔ اب کوئی بتا بھی رہا ہوگا تو کہے گا یہ میرا محبوب ہے، کتنے ہی عیب ہو مجھے اس کے عیب نہیں دکھتے۔ اس کی برائی ہو رہی ہوگی، برائی نہیں سننے آئے گی۔ یہ وہ محبوب ہے کہ جس کے اندر عیب ہے تو بندہ اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا۔ ارے صدیق اکبر، تجھے سلام، ہزاروں سلام کہ تو نے تو محبوب ہی اسے بنایا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ایک کوئی رکھا ہی نہیں ہے، جس محبوب میں اللہ نے ایک رکھا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا حضور یہ بتائیے دنیا کی کوئی چیز ہو، حسن ہو، مثال دیجئے سرکار کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ آپ کا دل بے چین ہے، آپ نے کہا وہ پارک میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، آپ باغ میں چلے گئے، آپ نے پھولوں کی خوشبو سونگھی، گلاب کا پھول اچھا لگا، چمیلی کا اچھا لگا، گیندے کا اچھا لگا، آپ کا دل بے چین تھا، وہ اب پرسکون ہو گیا۔ اس باغ کے پھول کی خوشبو نے آپ کو سکون دے دیا، آپ پرسکون ہو گئے۔ چاہے آپ کی ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، آپ پرسکون ہو گئے۔ یہاں اندھیرا تھا، ایک کینڈل جلا دی، ایک شمع جلا دی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دنیا کے جتنے پھول ہیں ان تمام پھولوں میں حسن تو ہے، وہ سکون بھی دیتے ہیں، وہ اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن وہاں معاملہ یہ ہے پھول توڑا جائے تو کانٹا موجود ہے، کانٹا چبھتا ہے، کانٹا چبھتا ہے۔ کہیں ہم نے شمع جلائی، اندھیرا تھا، شمع جلا دی، بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا منظر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شمع نے روشنی تو کر دی لیکن کالوس پھیلا دی۔ کیا کر دیا؟ کالوس پھیلا دی۔ وہ جگہ سفید تھی، شمع جلی، روشن تو ہو گئی، لیکن دیکھا کالوس لگ گئی۔ اے تاجدار بریلی، پھول بھی حسن تھا، اے تاجدار بریلی وہ شمع بھی حسن تھی۔ بتائیے دنیا کا کوئی ایسا پھول ہے جو کانٹے کے بغیر ہو؟ کوئی ایسی شمع ہے جہاں پر
گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہی پھول آمنہ کے لال، یہی پھول ہے۔ کائنات میں جتنے پھول آئے، اقبال نے کہا نا، ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم نہ ہو۔ سرکار کے تبسم سے تو سارا کچھ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کے جتنے حسن ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بدبخت ہے وہ کلمہ گو جو نبی کے اندر ایک نکالتا ہے، کتنا بدبخت ہے وہ امتی جو کبھی علم غیب کو تولتا ہے، کبھی نبی کے نور بشر کو تولتا ہے، کتنا بدبخت ہے۔ تو صدیق اکبر نے محبوب اسے بنایا جس میں عیب ہے ہی نہیں۔ ابو جہل کا سرکار سے سامنا ہوا، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا لیکن نگاہیں وہ نہیں تھی جو سلمان فارسی کے پاس تھی۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا لیکن نگاہیں وہ نہیں تھی جو عبداللہ ذوالبجادین کے پاس تھیں، جو صدیق اکبر کے پاس تھی۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر کیا کہا؟ کہا حضور آپ سے بدصورت کوئی نہیں معلوم۔ جب انسان کسی سیاست کا شکار ہو جائے، سرکار کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے ایک خدا کی عبادت۔ یہ 360 دکھتے ہیں، وہ دکھتا نہیں ہے۔ کوئی پیتل کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے۔ میرے نبی نے یہی تو کہا کہ تم ان کے سامنے کھانا رکھتے ہو، یہ کھا نہیں سکتے۔ جو اپنا کھانا نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلا سکتے؟ جو اپنا کھانا نہیں کھا سکتے، دشمنی ہو گئی۔ محبوب کیسا بنایا؟ اور سرکار کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب بندہ محبت کرے تو پھر محبوب میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ ابو جہل نے یہ جملے کہے کہ حضور آپ سے بدصورت نہیں۔ صدیق اکبر نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ محبوب کا ہر عمل آخری عمل ہے۔ محبوب پتھر کی لکیر ہے، بس جو کہہ دیا، جو کر گیا وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر۔ جب کسی سے محبت ہو جائے، ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ محبت کا سرکار سے ہے، اور ہمارے دل میں خواہش امریکہ جانے کی ہے، ڈالرز کی ہے۔ صدیق اکبر کیا سکھاتے ہیں امت کو؟ سنیے دوستان مکرم، اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہمیں کیا تعلیم دے کر گئے، یہ بنا کر گئے، یہ صرف کام چلا کر نہیں گئے، یہ بنا کر گئے، یہ امت کو ایک نظریہ دے کر گئے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہو جائے، اب دو چیزیں ہیں، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے۔ وہ محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، سامنے والا جس سے محبت ہو گئی۔ اب خیالات اور بھی آ رہے ہیں، بھئی یہ محبوب ہے، اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے سکھایا جس سے محبوب بنا لیا جائے، جس سے محبت ہو، دنیا کا اصول ہے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ سوچتا بھی اسی کے بارے میں۔ اس بات کی مثال وضاحت پہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ہر لمحے میں، کسی نہ کسی لمحے میں ہر انسان اس راہ سے گزرتا ہے۔ مال کی محبت ہو جاتی ہے، مال سوچتا ہے۔ پراپرٹی کی محبت ہو جاتی ہے، پراپرٹی سوچتا ہے۔ کسی زن سے محبت ہو جاتی ہے، محبت سوچتا ہے، اسی کو سوچتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے انداز چیک کرو، سرکار کیا ہوں گے؟ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ ہے۔ اللہ کیسے بھی عاشق ہوں گے، سالوں گزر گئے گھر میں میلاد نہیں منائی، تنقید نہیں کر رہا میں، سالوں گزر گئے، دعویٰ ہے اللہ نے دیا بھی ہے، لیکن صرف سوئی ایک بات پہ اٹک گئی، جائز ہے ناجائز ہے، سوئی ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے، صحابہ نے نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، تو اگر میلاد بنائے تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تو جو بھی قیامت تک
تیرے ذکر کو بلند کرتا رہے گا گویا کہ وہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ فکر میں بھی وہی ہوتا ہے، سوچ میں بھی وہی ہوتا ہے۔ سوال دیکھیں صدیق اکبر سے کیا ہوتا ہے، دینی سوال نہیں ہے، محبت کا سوال نہیں ہے۔ سوال کیا ہوا، اے ابو بکر صدیق آپ کو آپ کی دنیا میں سے کیا پسند ہے؟ سوال ہو رہا ہے محبوب سے، محبت کرنے والے سے۔ ابو بکر آپ کو آپ کی دنیا میں سے کیا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے بتا دیا جس سے محبت ہو جائے پھر دین بھی وہی ہوتا ہے، دنیا بھی وہی ہوتی ہے، پھر وہی سراپا سامنے ہوتا ہے، پھر دیکھا نہیں جاتا سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہو رہا ہے دنیا کا، بھائی مال پسند ہے، بھائی گھر پسند ہے، اولاد پسند ہے، پیسہ پسند ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ کا صدیق اکبر کی دنیا بھی یہ ہے کہ جب آنکھ کھلے تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ آج مسجد کے نام پر کسی سے پیسے مانگ کے دیکھیں نا، 10 20 50 100 ہمارا تعلق اسی انداز سے ہے، اسی فیلڈ سے ہے، دن رات کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ مدرسے میں فیس رکھی 300 روپے، 20 تاریخ کے بعد جا کر آتی ہے وہی بار بار مانگنے پر، تو بچہ پڑھتا بیکن ہاؤس میں، وہاں کی فیس ہزاروں روپے جا رہی ہے، نہیں دکھتی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا کہتے ہیں صدیق اکبر، جس سے محبت ہو جائے، اگر دین سے محبت کے دعوے ہیں تو خرچ بھی وہیں پر ہی ہو۔ کیا کہا، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ کا تم نے سوال کیا کہ ابو بکر تمہیں تمہاری دنیا میں سے کیا پسند ہے؟ ابو بکر کا جواب کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ۔ کہا آنکھ کھلے جب دیکھوں مصطفیٰ سامنے ہو، وَإِحْدَى ابْنَتِي تحت رسول اللہ، اور میری ایک بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے۔ توجہ فرمائیے دوستان، بڑا مشکل کام ہے۔ پیارے آقا کی عمر 45 سال، حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال، رخصتی کے وقت 9 سال۔ دے گا کوئی اتنے بڑے ڈیفرنس سے؟ چلیے ٹھیک ہے، دے بھی دے گا اپنی بیٹی، کیا دیکھے گا، مال دیکھے گا، ایسا یہ کہ نہیں، مال دیکھے گا۔ لیکن جس داماد کو، جس بندے کو بیٹی دی جا رہی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، اور گھر کا عالم یہ ہے 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے، 2 مہینے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ کس پر گزارا ہوتا تھا، کیا کھاتے تھے، کہا کھجوریں، اسودان، 2 کالی چیزیں، یا تو کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ہمارے کوئی پڑوسی ہوتے تھے تو وہ بیچ دیا کرتے تھے، اس سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ دے گا اپنی بیٹی کوئی؟ لیکن صدیق اکبر جانتے تھے جہاں بیٹی دی جا رہی ہے اللہ نے دنیا بھی اسے عطا فرمائی، آخرت بھی اسی کو عطا فرمائی۔ وَإِحْدَى ابْنَتِي تحت رسول اللہ، میری ایک بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے۔ پھر حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہو، پیارے آقا کی عمر 45 سال ہو، پھر سامنے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پیسہ ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا غربت ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ عمر زیادہ ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ نے دین کی دولت مصطفیٰ کو کتنی عطا فرمائی۔ تیسری چیز کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں سارا مال ابو بکر کا سرکار کی ذات پر نچھاور ہو جائے۔ اللہ بہت مشکل کام ہے دوستان مقدر۔ صدیق اکبر کے نام کو زمین پر لکھ کر اس پر چلنا بڑا آسان ہے، عراق میں، بغداد میں، شام میں یہی ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر کے لیے تبرہ کرنا، گالیاں بکنا، معاذ اللہ، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن صدیق جیسا ایمان رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔
کہا میرا سارا مال رسول اللہ کی ذات پر نچھاور ہو جائے. اور کر دیا آپ نے. یہاں تک کہ تبوک میں اعلان ہو رہا ہے, تبوک میں اعلان ہو رہا ہے لاؤ مال لے کر آؤ. حضرت عمر بھی آگے دوڑ میں, گھر کے مال کے آدھے 2 حصے کر دیے, آدھا مصطفیٰ کی ذات کے لیے, آدھا گھر والوں کے لیے. صدیق اکبر کہاں سے سوچ لے کر آئے. حضرت عمر اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں آج تو صدیق سے جیتا ہی جیتا. پیارے آقا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ساری کائنات کا ایمان ایک پردے میں رکھ دیا جائے, صدیق اکبر کے دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے. فرمایا ساری امت کا ایمان کم ہوگا, صدیق کے اکیلے کا ایمان بڑا ہوگا. کون جیت سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا حضرت عمر کہتے ہیں آج تو میں اپنا مال لے کر گیا تو صدیق اکبر سے جیت جاؤں گا. ہجرت کے اندر یہ جیت گئے, بیٹی دینے میں یہ جیت گئے, سرکار کے ساتھ رہنے میں یہ جیت گئے, تو میں آج جیت جاؤں گا. وہاں گئے سرکار یہ آدھا مال ہے, گھر والوں کے لیے آدھا ہے, آدھا آپ کے لیے ہے. ابو بکر سارا مال لے کر آئے. روایت میں آتا ہے جو لباس تن پر پہنا ہوا تھا وہ بھی ڈال کر لے آئے اپنے سامان میں, کاٹ پہن کر آئے. مصطفیٰ نے سوال کا انداز چینج کر دیا. سوال یہ ہوتا کہ ابو بکر گھر پر کیا, ابو بکر کتنا لے کر آئے, کتنا لے کر آئے. پیارے آقا نے سوال کا انداز چینج کیا. ما ابقیت لیہلک, ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. تو اللہ کے رسول کے عاشق نے کیا جواب دیا, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, کہا میں گھر میں اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں, اس کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, ہمارا گھر بنے گا, ساری چیزیں غیر مسلموں کی ہوں گی, ایک ٹکڑا مدینے کا لگ جائے گا, یہ عاشقوں کا گھر ہے. حرام کے پیسوں سے گھر بنے گا, باہر لکھ دیا جائے گا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. برا نہیں مانیے گا میرا جملہ کا دوستان. اگر یہی محفلیں ہماری تبدیلی کا باعث نہ بنے تو پھر کہاں جا کر ہم تبدیل ہوں. اگر ہم یہیں سے سیکھ کر نہ جائیں, تبدیلی لا کر, آپ نے 1 گھنٹہ دیا, 2 گھنٹے دیے, میں آؤں اور آ کر آپ کو سبحان اللہ کہلواؤں, آپ کچھ سیکھ کر نہ جائیں. کوشش ہم بھی کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں مالک ہم بھی بدل جائیں, ہمارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کے کروڑوں حصے جیسا ہو جائے. جاگر ماشاءاللہ توجہ ہے آپ, سبحان اللہ سے زیادہ. تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, نظر الی وجہ رسول اللہ, سرکار مجھے فیس بک کی ضرورت نہیں ہے, مجھے واٹس ایپ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دنیا بھر کی خبروں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تو آپ کا چہرہ موجود ہے, دن بھی اس میں گزارو, رات بھی اس میں گزارو. النظر الی وجہ رسول اللہ, سارا مال بھی آپ پر نچھاور ہے, بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آ جائے, سرکار سارا کچھ آپ کی جگہ. جب محبت کرنے والا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر رب کائنات محبوب میں جو صفات ہوتی ہے وہی محب کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. جو صفات سامنے والے کے اندر ہوتی ہیں رب کائنات انہی کے اندر وہ صفات پیدا فرما دیتا ہے. اور چاہے آپ کی جگہ ماشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی, جو صفات سامنے والے میں ہیں رب کائنات اسی کے اندر وہ چیزیں پیدا فرما دیتا ہے. میں 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, 5 آیتیں نازل ہو گئی. پیارے آقا گھر آئے, پہلا واسطہ تھا, بچہ جاتا ہے پہلا سبق پڑھتا ہے, کوئی مشکل سبق ہوتا ہے پڑھتا ہے, پہلا واسطہ تھا جبریل امین سے. بشری کیفیت کی وجہ سے سرکار کو کبھی تاری ہوئی, بشری کیفیت تھی, پہلی بار ملاقات ہوئی جبریل سے. سرکار گھر آئے, یرجف فؤادہ, دل گھبراہٹ میں ہے, سرکار گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ میں, یہ بشری کیفیت ہے, اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کوئی, ہر انسان میں ہو سکتا ہے. کوئی پہلی بار کوئی معاملہ آ جائے, چھوٹی سی بلی سامنے آ جاتی ہے, گاڑی چلاتے ہوئے بندہ گھبرا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. پہلی بار معاملہ آیا, ابھی سامنے اس بلی آ گئی, بندہ گھبرا گیا, دل دھک دھک کرنے لگا.
بات میری یاد رکھیے گا، جو صفات محبوب کے اندر ہیں، رب کائنات جب محبت کرنے والا سچا ہوتا ہے، اللہ وہی خوبیاں وہی باتیں اس محبت کرنے والے کے اندر ہی پیدا کرنا ہے۔ سرکار میں جو صفات ہیں اللہ نے وہی صدیق کے اندر پیدا فرما دیا۔ جو معاملہ سرکار کے لیے کیا رب کائنات نے وہی صدیق اکبر کے لیے کر دیا۔ سنیے دوستان مکرم، پیارے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے بعد پیارے آقا غار حرا سے چلے، مکہ شریف میں اپنے گھر آئے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 5 جملے آپ نے کہے سرکار کے لیے، یاد رہیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ 5 جملے کہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سرکار اپنی جان کا خوف نہ فرمائیے۔ سرکار نے کہا لقد خشیت علی نفسی، سرکار کے بخاری شریف کی پہلی دوسری حدیث ہے، کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہ لفظی معنی ہے، نبی کو کبھی بھی اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا۔ نبی تو سکھاتا ہے یہ جان بھی رب کائنات کی ہے، یہ سب کچھ رب کائنات کا ہے، اگر وہ لے لے تو کیا مسئلہ ہے۔ علماء نے فرمایا یا سرکار نے جو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کلام جو مجھ پر نازل کیا ہے، اتنا بڑا دین جو مجھے دیا ہے، یہ ذمہ داری میں صحیح طرح نبھا سکوں نہ نبھا سکوں، یہ سرکار کو خوف تھا۔ ہو سکتا ہے انسان کو بڑی ذمہ داری مل گئی۔ 5 صفات کا تذکرہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا، اللہ میں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ دوستان مکرم، آج کی بیگم کل اس وقت کی بیگم، کوئی مشکل وقت آ جائے، ہم نے منع کیا تھا آپ کو، ہم نے منع کیا تھا آپ کو، آپ پھر بھی جا رہے تھے، آ گئے نا مشکل وقت، کوئی تنظیم میں آپ چلے گئے، کوئی حق بات آپ نے بول دی، کوئی سچ بات بول دی، ہم تو آپ کو روک رہے تھے۔ وہ بیگم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہماری ماں ہے، کیا کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سرکار اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کہا آپ تحمل الکل، فرمایا لوگوں کا بوجھ اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ آپ میں پہلی صفت یہ ہے تحمل الکل، جو لوگ بوجھ والے ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ گھر تک پہنچاتے ہیں ان کے۔ تعین علی نوائب الحق، کسی بندے پر مشکل وقت آ جاتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تقل الضیف، کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، سرکار کوئی کما نہیں سکتا، وتکسب المعدوم، آپ اسے کما کما کر کھلا رہے ہوتے ہیں۔ سرکار جس بندے میں صفات ہوتی ہے اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ صدیق اکبر اسلام لے کر آئے، پریشانی آئی مکہ کے اندر تو جانے لگے مکہ چھوڑ کر، تو ابن دغنہ سامنے آیا، کیا کہنے لگا کہ ابو بکر تم مکہ چھوڑ کے کیوں جا سکتے ہو؟ جو صفات خدیجہ کبریٰ نے پیارے آقا علیہ السلام میں ذکر فرمائی، ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے لیے کیا کہا کہ ابو بکر ان مشکلات سے گھبراؤ نہیں، تقرید دیف، جو الفاظ خدیجہ کبریٰ کے پیارے آقا کے لیے تھے وہی الفاظ ابن دغنہ صدیق اکبر کے لیے کہتے ہیں۔ کہا تقرید دیف، تم مہمان نوازی کرتے ہو، تحمل الکل، بوجھ کو اٹھاتے ہو، تعین علی نوائب الحق، اگر کوئی حق پر کھڑا ہو اسے مشکلات آ جائیں تو اگر تم ان کا ساتھ دیتے ہو، تم فکر نہ کرو، ابھی چھوڑ کر نہ جاؤ تو تم یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا بہترین طریقہ عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ ہجرت کر گئے، حضرت عثمان غنی چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے، سرکار میں بھی جاؤں مدینہ؟ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی رک جاؤ۔ کیا کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا ساتھی ہجرت کے لیے عطا فرماتا ہے۔ کیا کہا؟ ایک اچھا ساتھی ہجرت کے لیے عطا فرما دے۔ ابو بکر کہتے ہیں پھر اس کے بعد سے میں نے اپنے دروازے کو بند نہیں کیا، میں گھر گیا کنڈی نہیں لگائی،
میں نے کیواڑ کھول دیے دروازے کے. کہا کیوں؟ کہا جب سرکار نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ساتھی تو پورے مکہ میں سرکار سے بڑھ کر اچھا کون ہو سکتا ہے. کہا کیواڑ کیوں کھولے؟ کہا جب سرکار آ جائیں تو سرکار کو بجانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. میں ہمیشہ سرکار کا انتظار کرتا رہا. اللہ دوستان ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق رسول تن من دھن سب قربان سب لٹا دیا. ہجرت کی راہ سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں. کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں, کبھی دائیں چلیں کبھی بائیں چلیں. ابو بکر یہ میرے آگے کیوں چلتے ہو پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہ سرکار دشمن کا خطرہ ہے پیچھے سے. اگر کوئی پیچھے سے آ کر آپ پر وار کرے تو پہلے صدیق اکبر پر کرے. آگے اس لیے چلتا ہوں کہ آگے سے کوئی دشمن نہ جائے. اگر کوئی وار کرے تو صدیق اکبر پر ہو. گئے غار سور پر سرکار کو لے کر چڑھے. جو ہمارے بھائی گئے ہیں وہ جانتے ہیں غار سور. غار ہرا پھر بھی آسان ہے. غار ہرا پر جانا پھر بھی آسان ہے. سعودی گورنمنٹ اس کو مانتی ہے, نجدی گورنمنٹ غار سور کی فضیلت کو نہیں مانتی. تو جس کی فضیلت کو مانتے ہیں اس کے لیے سیڑھیاں انہوں نے بنا دی غار ہرا کے لیے. اب غار ہرا پر جانا آسان ہے, غار سور پر چڑھنا ایک آدمی کا چڑھنا مشکل ہے. پھر چے جائے کہ کاندھے پر لے کر چڑھے. توجہ ہے آپ کی؟ کاندھے پر لے کر چڑھے. اب آپ سنیے, یہاں فتح مکہ ہوا. پیارے آقا علیہ السلام نے صدیق حضرت علی سے کہا اے علی. شاہ عبداللہ مہدی سے دہلوی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے کہا اے علی میں بیٹھتا ہوں میرے کاندھوں پر چڑھو, جو اوپر کے بتیں ہیں توڑ دو. حضرت علی نے کہا حضور یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے کاندھے علی کا پاؤں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا حضور میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیں. حضور نے فرمایا تو نبی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک نبی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. صدیق حضرت علی چڑھے سرکار کے کاندھے پر, اوپر کے بت توڑ دیے. ابھی توڑ رہے تھے مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر اے علی تیرے ہاتھ کہاں تک جاتے ہیں؟ بھائی میں آپ کے کوئی میرے کاندھے پر کھڑا ہو, بھائی ہاتھ یہیں تک جائیں گے جہاں تک میرا قد ہے. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کہا سرکار انی نلتو افق السماء. کہا سرکار خدا کی قسم میں کھڑا آپ کے کاندھوں پر ہوں لیکن ابھی علی کے ہاتھ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. انی نلتو افق السماء. کہا سرکار آپ کے کاندھوں پر کھڑا ہوں. یہاں صدیق اکبر پیارے آقا علیہ السلام کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں جس میں اقدس کو, اور غار سور پر لے کر چڑھتے ہیں. اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی وہاں فتح مکہ ہوا. حضرت علی بوجھ نہیں اٹھا سکے, صدیق اکبر نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اہل فن نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ سرکار حضرت علی کے سسر ہیں. سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے, علی داماد ہیں, داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. بیٹا باپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, باپ بیٹے کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے, ایک باپ 10 بیٹوں کو پال لے گا لیکن 10 بیٹے ایک باپ کو نہیں پالے. باپ روٹی کے لیے کبھی اس بہو کے لیے ترسے گا, وہ روٹی دے دے. باپ ترسے گا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں. اور یہاں صدیق اکبر کیوں لے کر چڑھے؟ اس لیے کہ صدیق اکبر سسر ہیں, سرکار داماد ہیں. صدیق اکبر سسر ہیں, سرکار داماد ہیں. لے کر چڑھے اوپر, چلے گئے غار سور پر. 2015 میں الحمدللہ میری حاضری ہوئی تو وہ عام لوگ گئے اوپر. 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر, آنے جانے میں کم سے کم 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو صدیق اکبر لے کر چڑھے, غار میں گئے. اور غار کیا ہے؟ اللہ اکبر, صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اور ایک آدمی صحیح طرح لیٹ بھی نہیں سکتا. 3 دن تک صدیق اکبر کی ران پر سرکار نے اپنے سر مبارک پر. کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. لوگ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کر کے گئے, صدیق اکبر 3 دن تک بغیر رکے بغیر وقفے کے سرکار کے چہرے کی زیارت کر کے. سرکار اس کے اوپر لے کر آیا ہوں, حضور کچھ کیجیے, پیاس لگی ہے. الحج
حضور پیاس لگی ہے پانی پلائیے. یعنی آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہاں پانی کیسے؟ یہاں پانی کیسے؟ بھئی آئے کہیں پہلے آئے بھی نہیں، نہ کوئی نل سسٹم ہے، نہ کوئی ٹنکی ہے، نہ کوئی ٹینک ہے. عطش پیاس لگی ہے سرکار. یعنی آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی بات سنی، سن کر کہا اذهب الى صدر الغار. کہ ابو بکر جاؤ غار کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں جا کر پانی پیا. جو نبی خانہ کعبہ سے بیٹھ کر غار ثور کا سارا معائنہ کر سکتا ہے، پانی کا معائنہ کر سکتا ہے، بتاؤ مدینہ سے بیٹھ کر حیدرآباد والوں کا معائنہ نہیں کر سکتا؟ جاؤ ابو بکر پانی پیاؤ. ابو بکر کے ذہن میں سوال نہیں ہے کہ سرکار آپ نے یہ کیا کہہ دیا، سرکار آپ کو کیسے معلوم یہاں پانی ہے. گئے سرکار کے فرمان پر، وہاں پانی پیا، واپسی آئے، ابو بکر پانی پی لیا، سرکار پی لیا. کیا بتاؤ پانی کیسا تھا؟ ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ سرکار بڑے بڑے بادشاہوں کے دسترخوان پر پانی پیے، لیکن آج جیسا پانی پیا ایسا کبھی نہیں پیا. احل من الاصل ابید من اللبن ابرد من الثلج. کا سرکار وہ پانی کیا تھا؟ احل من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا. ابید من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا. ابرد من الثلج، سرکار وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا. سرکار مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پانی تھا. ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ جس وقت تم نے کہا پیاس لگی ہے، غار پر پانی موجود نہیں تھا. میں نے جب کہا کہ جاؤ جا کر پانی پی لو، پانی موجود نہیں تھا. لیکن جیسے ہی میں نے کہا رب کائنات نے کوثر و سلسبیل کے وہاں کے دریا پر، وہاں کی کوثر پر جو فرشتے موجود ہیں، اللہ نے ان سے کہا جاؤ صدیق بات کے پیچھے آئے، تم غار کی دہانے پر پہلے سے کوثر کی ایک نہر کو جاری کر دو. ابو بکر تم نے آج کوثر کا پانی پیا ہے، کوثر کا پانی پیا ہے. دوستان مکرم، جب بندہ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں رب کا ہو جاتا ہے سب کا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو رب کا ہو جائے، رب بعد میں ہے، برا نہیں مانیے گا، رب بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے. برا نہیں مانیے گا جملے کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رب کی اتباع نہیں سکھائی گئی، ہمیں حضور کی اتباع سکھائی گئی. یا اللہ تو گناہ کب معاف کرے گا؟ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے. دوستان مکرم، آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ جیسا ایمان اللہ تعالیٰ نے پیارے بندوں کو عطا فرمایا، اللہ اس کا کروڑواں حصہ میں بھی عطا فرمائے. خالق کائنات جیسی چاہت، جیسی محبتیں خالق کائنات نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی، اللہ ویسی ہمیں بھی عطا فرمائے. قرآن کبھی ان کے لیے اترے، کبھی حدیث ان کے لیے آئے، کبھی سرکار ان کے لیے بشارتیں عطا فرمائیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رضامندی کی باتیں کریں. بس آخری جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ 11ویں شریف کی محفل بھی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. حضور غوث اعظم کی کرامتیں اپنی جگہ ہیں، بہت کرامتیں ہیں. کہا جس طرح انبیاء میں پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اس طرح اولیاء میں حضور غوث اعظم کی ذات ہے. اللہ. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا درست العلم حتی صرت قطبا. کہ لوگوں میری کرامتیں اپنی جگہ، میری ریاضتیں اپنی جگہ، میرے مجاہدات اپنی جگہ. میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ ہے. میں بھوکا نہ رہ کر بغداد کے جنگل بیابان میں رہا، گھومتا رہا، وہ ریاضتیں اپنی جگہ، مجاہدات اپنی جگہ. کہا آپ قطب کیسے بنے، آپ غوث کیسے بنے؟ آپ نے بنیاد بتا دی. کیا کہا درست العلم حتی صرت قطبا. کہا میں نے 33 سال مصطفیٰ کا علم پڑھایا ہے،
اللہ نے اس سے راضی ہو کر مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ اہل سنت کی محفل آباد، مدرسے خالی، بڑی بڑی محفلیں، برا نہیں مانیے گا میرے جملوں کا، بڑی بڑی محفلیں، مدارس خالی، مسجد خالی، فجر کی نماز کون سی نماز، ظہر کی نماز کون سی نماز۔ حال یہ ہے کہ جمعے کے اندر ہم گھر میں بیٹھتے ہیں ٹی وی چلا کر کہ مؤذن کی دوسری اذان کی آواز آئے تو یہاں سے بھاگیں، پھر 2 رکعت پڑھ کر اللہ پر احسان کریں معاذ اللہ، اور پھر واپسی آ جائے ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس رب نے 3 وقت کی روٹی کا وعدہ کیا، 5 وقت نماز لگائی، 5 وقت نماز ذمہ لگائی۔ وہ چاہے تو 5 نہ پڑھنے پر 3 وقت کی روٹی روک لے، لیکن سالوں سے نماز نہیں پڑھی، پھر بھی وہ بھوکا سلاتا بھی نہیں ہے، اٹھاتا ہے تو کھلاتا بھی ضرور۔ آئیے دوستان مکرم، ان اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کی زندگیوں کو پورا کریں، ان کی زندگیوں پر عمل کریں، ان کو نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کی تھوڑی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ بعد میں، جی جی اسے ذرا وضاحت ہو جائے ہاں، زیادہ اچھا بہتر ہے کہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ ہاں دیکھیں، عرض یہ ہے اللہ بعد میں کا مطلب یہ کلمہ ہم اللہ کا ہی پڑھیں گے، ایسا ہی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو ہم اللہ کا ہی پڑھیں گے۔ بات سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ کہے میں رسول اللہ کو چھوڑ کر پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ دیکھیے نا، جوگی جو کام ہندو کر رہے ہیں وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ بھگوان کے پاس۔ عیسائی کس کو راضی کر رہے ہیں؟ خدا کو۔ یہودی کس کی بات کرتے ہیں؟ خدا کی، لیکن کس کو چھوڑتے ہیں؟ پہلے رسولوں کو چھوڑتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، پہلے رسولوں کو چھوڑتے ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل، نہ عزیر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل۔ تو مالک کے کائنات ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بے شک اس کی ذات ہے، بے شک اس کی ذات ہے، لیکن تم آؤ میرے محبوب کے راستے سے، تم آؤ۔ دیکھیے نا، ایک ہے فنا فی اللہ، پھر ہے فنا فی الرسول، ایک ہے فنا فی الشیخ۔ مرشد کامل کی فنا، بارگاہ میں فنا ہو گئے تو وہ ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے تو وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ اب مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، نماز آپ نے پڑھی، آپ کہے بھئی اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز پڑھو، بے شک اللہ کا حکم ہے، لیکن بتائیے طریقہ کس کا ہے؟ بولیے۔ کوئی یہ کہے میں ظہر میں 5 رکعت فرض پڑھوں گا، آپ مانیں گے؟ بولیے۔ کوئی یہ کہے مغرب میں 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت فرض پڑھوں گا، آپ مانیں گے؟ میں اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو گیا ہوں کہ میں نے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے کہ آج سے میں فجر کی 4 رکعت فرض پڑھوں گا، بولیے، مانیں گے؟ یہ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں دھوکے بازی بہت عام ہو گئی ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، کہا کہ نہیں؟ بولیے، ڈائریکٹ۔ بھائی رسول اللہ کا طریقہ ہے، جہاں نماز کی باری آئے تو آپ نماز کے اوپر کوئی دھیان نہ دیں، اور کبھی پیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر اللہ بنا ہوا ہے، گال کے اوپر اللہ بنا ہوا ہے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ۔ تو دوستان مکرم، راستہ کون سا ہوگا؟ وہ رسول اللہ کا راستہ۔ پھر مالک کے کائنات کی ذات بھی اس کے بعد جا کر راضی ہوگی۔ رضامندی آپ سمجھ لیجیے، رضامندی اس کے بعد ملے گی جب رسول اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اگر کوئی اور سوال کوئی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی کائنات اپنے پیاروں کا صدقہ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سرکار غوث